but I'm just too afraid that I'll be wrong. I love now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame, but السلام علیکم میرے سوشل میڈیا کے ساتھیوں، مدبر خان آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ گفتگو کا فن کیا ہے۔ آپ کیسے گفتگو کریں کہ جو افیکٹو ہو، لوگ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں، اور جب آپ بات کریں تو اس میں کوئی وزن ہو۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تخت سے عرش پر لے آتی ہے۔ اچھا بولتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں، برا بولتے ہیں تو لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے گفتگو کا فن سیکھنا ہے، بات چیت کرنی سیکھنی ہے، کیونکہ بولنا تو سب کو آتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کہاں کس وقت کیا بات کرنی ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی بولنا سیکھ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسٹ پالیسی تو یہی ہے کہ آپ کم بولیں۔ کہتے ہیں نا، خاموشی بہت سے عیب چھپا لیتی ہے۔ آپ کی جتنی بھی پرسنالٹی ہو، ظاہر پہلی نظر میں آپ کو لوگ دکھیں گے، اور اگر آپ کو خدا نے اچھی پرسنالٹی دی ہے تو آپ سے وہ متاثر بھی ہوں گے۔ اگر آپ کو پہننا اور ڈریس سینس بھی ہے تو وہ متاثر ہوں گے آپ سے، لیکن جیسے ہی آپ بولیں گے پھر آپ کا اصل ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ ظاہری خوبصورتی میٹر نہیں کرتی۔ بات چیت کا سٹائل، گفتگو کرنے کا انداز، یہ آپ کو پوری طرح ایکسپوز کر دے گا۔ یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کتنے سمجھدار ہیں، خود بات ہیں، یا بہت ہی سطحی قسم کے انسان ہیں۔ گفتگو کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، جاہل ہیں، آپ کو بات چیت کرنی آتی ہے یا نہیں آتی، اور یہ بتائے گا کہ آپ کا تعلق کس بیک گراؤنڈ سے ہے۔ آپ ایک وفادار فیملی سے ہیں، رکھ رکھاؤ والی فیملی سے ہیں، یا ایک ایسی فیملی سے ہیں جو جاہل ہے، اجڑ ہے، جسے بات چیت کرنے کی تمیز نہیں۔ تو ان باتوں کو آپ نے ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے بات چیت کرتے ہوئے۔ تو اس کا سب سے پہلا تو اصول یہی ہے کہ آپ کم بات کریں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، انہیں عادت ہوتی بات کرنے کی۔ ایک برا سا لفظ ہے کہ اس کے زبان کو پائلز ہوئی ہے، بواسیر ہوئی ہوئی۔ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اکثر لوگوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بس بات بائے بات ہی کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ آپ جلدی ایکسپوز ہو جاتے ہیں جب آپ غیر ضروری بات چیت کرتے ہیں۔ برا بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں، یہ بہت بہتر ہے۔
اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو اپنے آپ کو کمپوز رکھیں، غصے میں نہ آئیں، کیونکہ جب آپ غصے میں بولیں گے تو آپ نے جتنا بھی اپنے اوپر ایک ملمہ چڑھایا ہوا ہے، ایک نقاب چڑھایا ہوا ہے وفاداری کا، بربادی کا، غصے میں وہ ایکسپوز ہو جائے گا، پھر آپ وہی بولیں گے جو آپ ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو جج کرنا ہو نا تو اس کو تھوڑا سا غصہ دلا دیں، تو پھر وہ دیکھیں اپنی اصل پہ آ جائے گا، پھر وہ بولنا شروع ہو جائے گا جو اس کا انر ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جب آپ غصے میں ہوں تو آپ بات چیت نہ ہی کریں، تب خاموش رہنا بہتر ہوگا۔ اچھا بعض لوگ جو نا بڑی ہی کرتے ہیں ریاکاری اور اپنے اوپر ایک ملمہ چڑھایا ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں نا ایک ڈیول فیس، اور چہرے میں مسکراہٹ، جی تھینک یو، اچھی بات ہے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن آپ کی ایک مصنوعی نہیں ہو، وہ کہتے ہیں نا ایئر ہوسٹس والی مسکراہٹ، کہ ایک پروفیشنل سا چہرے پہ ہر وقت ملمہ کاری، اور اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نیچرل رہیں، اور آپ اپنا انر صاف رکھیں۔ جب آپ کا انر اچھا ہوگا، یعنی آپ اندرونی طور پہ اچھے ہوں گے، پازیٹیو تھنکنگ کریں گے، تو پھر آپ پازیٹیو ہی بولیں گے۔ تو زیادہ تصنع بناوٹ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت اداکاری کرتے رہیں۔ اپنے آپ کو گروم کریں، نیت صاف رکھیں اور دل صاف رکھیں، تو پھر آپ کی گفتگو میں بھی ایک اثر انگیزی ہوگی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کریں، آپ تبھی کریں جب اس کی ضرورت ہو۔ جب آپ ضرورت کے مطابق بولیں گے تو لوگ بھی آپ کی بات کو توجہ دیں گے۔ آپ اگر ویسے ہی بولتے رہیں گے تو کوئی آپ کو سیریسلی نہیں لے گا، وہ کہے گا بھئی اس کو تو بولنے کی عادت ہے، تو اپنی ویلیو نہ کم کریں، اسی وقت بولیں جب اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے لاؤڈ نہیں بولنا۔ جب آپ لاؤڈ بولتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور کلچرڈ نہیں ہیں، آپ کو مینرز نہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے لاؤڈ نہیں بولنا، اونچی آواز میں نہیں بولنا۔ ہاں آپ کی بات کلیئر ہونی چاہیے، اپنی بات کو صحیح طریقے سے بیان کریں، واضح الفاظ میں، لیکن اس کے لیے بہت اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر آتے ہیں ایبیوزو لینگویج۔ یہ تو آپ کی پرسنالٹی کی قاتل ہے، یہ بتا دے گا جس طرح کے آپ لینگویج یوز کریں گے۔ اگر آپ گالی گلوچ کریں گے، بعض لوگ مذاق میں گالیاں دیتے ہیں، تو یہ بتا دے گا کہ آپ کا تعلق کس طبقے سے ہے، اور آپ بہت ہی جاہل اور الٹریٹ فیملی سے ہیں۔ تو آپ نے کبھی بھی ایبیوزو لینگویج یوز نہیں کرنی، ہمیشہ اپنے ورڈز شائستہ اور پروقار رکھیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے ہر طرز عمل میں باوقار ہونا چاہیے، تو آپ نے ہمیشہ باوقار طریقے سے بات کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بڑا ہے کمپوز رکھنا ہے، اور مینرز کے ساتھ بہتر طریقے سے آپ نے بات چیت کرنی ہے۔ اچھا بعض لوگوں میں نا پھڑے مارنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، وہ صرف اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ جو کچھ ہیں، تھوڑی دیر میں آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہوتے ہیں آپ کتنے دولت مند ہیں، یا اور دولت تو نشانی ہی نہیں ہے عزت و وقار کی، اور اگر آپ اپنی شو آف کریں گے کہ میں بڑا امیر ہوں، میرے پاس بڑی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے، میرے پاس موبائل بڑا لیٹسٹ فیشن کا ہے، میرے گھر میں بڑے ملازم ہیں، میں بہت اچھا کھاتا ہوں، میرا بڑا بینک بیلنس ہے، میں ورلڈ ٹور پہ ہوں، میں وہاں گیا
اپنے قصے بنائیں، یعنی مقصد یہ کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بڑی توپ چیز ہیں، تو اس کو اوائڈ کریں. کیونکہ اگر آپ فرض کر لیں کہ کنال کے گھر میں رہتے ہیں، 2 کنال کے گھر میں یا کسی فارم ہاؤس میں رہتے ہیں، تو آپ جب کسی 5 مرلے والے جو بیچارہ ہے تو شریف آدمی، بڑی اس نے محنت اور دیانت سے اپنی یہ 5 مرلے بھی بنائے ہیں، اس کے سامنے جب پھڑے ماریں گے نا، اس طرح کی گفتگو کریں گے، تو تھوڑی دیر میں آپ کا پرسنالٹی کا تاثر بالکل زیرو ہو جائے گا، اور وہ دل میں آپ کا مذاق اڑائے گا. تو اوائڈ کریں اس بات کو. کوشش کریں کہ آپ کی باتوں میں میں نہ آئے، میری، میں اس طرح کی ہوں، اس طرح کی چیز ہوں، میں بڑا ایجوکیٹڈ ہوں، میں بڑا پاپولر ہوں، مجھے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، میں بڑا افیکٹو ہوں، میں تو میری بڑی اپروچ ہے، میں بڑا سیاسی اثر و رسوخ ہے، میں تو یہ مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دوں گا. تو ایسی پھڑے نہ ماریں، ایسی لمبی لمبی ہانکنے کا آپ لوگوں کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں. تو ہاں یہ بھی ہے، ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو ڈرائی نہیں ہونی چاہیے. بہت لوگ ہوتے ہیں جب بات کرتے ہیں نا تو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یار خدا کے لیے چپ کر جاؤ، مجھے بور نہ کرو. اپنی گفتگو کو دلچسپ رکھیں، وہ پرمزہ ہونی چاہیے، ویٹی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو سن کر محظوظ ہوں، وہ آپ پہ نہیں ہنسیں، آپ کے ساتھ مل کے ہنسیں. اور آپ کی پرمزاق گفتگو ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ اس میں کسی کی تضحیق کا پہلو نکلتا ہو. آپ لوگوں کے ساتھ ہنسیں لیکن لوگوں پر مت ہنسیں. تو ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر آپ میں ہنسی مزاح نہیں ہے، آپ ویٹی گفتگو پرمزاق گفتگو نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو اوائڈ کریں. پھر آپ سنجیدہ بات ہی کریں، اور اتنی بات کریں جتنی ضروری ہو. غیر ضروری لمبی لمبی چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہی ہے کہ اپنی زبان کا بہتر انداز میں استعمال کریں، کیونکہ یہ چند گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر آپ نے اس کو صحیح طور پہ یوز کر لیا، آپ ہر دل عزیز اور پاپولر ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اس کو غلط استعمال کر لیا تو ایک مذاق کا نشانہ بن جائیں گے، اور بعض دفعہ یہ زبان مروا بھی دیتی ہے، آپ کسی مصیبت میں بھی پھنس جائیں گے. مختصر یہ کہ آپ نے تبھی بات چیت کرنی ہے جب ضرورت ہو. کوشش کریں کم بات کریں، کوشش کریں آپ کی بات ویلیوبل ہو، لوگ غور سے سنیں، دلچسپ گفتگو کریں، پرمزاق گفتگو کریں، لوگ آپ کے ساتھ مل کے ہنسیں نہ کہ آپ پہ ہنسیں. ایسی بات سے ایوائڈ کریں، اور دوسروں کی تصدیق کرنے سے باز آ جائیں. اس کے اوپر مت ہنسیں، بلکہ اس کو اپنے ساتھ ملا کے ہنسائیں. اپنی گفتگو اتنی دلچسپ ہونی چاہیے، اور یہ آہستہ آہستہ آئے گا آپ کو. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہوگا، سیلف گرومنگ کرنی ہوگی. آپ بکس پڑھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھے رائٹرز کو پڑھیں، اچھے پروگرام دیکھیں، اچھے اینکرز کو سنیں، اور اپنے نالج کو اپ ٹو ڈیٹ کریں. اور کنویں کے میڈک نہ رہے، دنیا کا نالج حاصل کریں. تبھی آپ کی بات چیت میں ایک نکھار پیدا ہوگا، اور لوگ آپ کی بات چیت کو غور سے سنیں گے. امید ہے آپ میرا یہ ویلاگ پسند کریں گے، اور آپ کی گفت و شنید بھی آئندہ بہتر ہوگی. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے پرانی فرمائش کروں گا، کائنڈلی اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو میرے یوٹیوب کے چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنے کمنٹس ضرور دیں. اور اگر میں کوئی چیز بول گیا ہوں تو مجھے یاد دلا دیں. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.